جس دیش میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائے، جس دیش میں قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائے، دیش کی کوٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش کا قاضی منشی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ وقال الشاعر اے چاند یہاں نہ نکلا کر، اے چاند یہاں نہ نکلا کر، بے نام سے سپنے دیکھا کر، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، اس دیش میں اندھے حاکم ہیں، نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں، نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں، یہ دیش ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ سامعین محترم، آج پاکستان کو وجود میں آئے تقریباً 76 سال ہو گئے، مگر پاکستان کا سیاسی نظام اسی موڑ پر کھڑا ہے جس موڑ پر آج سے 76 سال پہلے تھا۔ جناب والا، زیر بحث موضوع ایک پکار ہے سوچو بچار کی، احتساب کی، صحیح عمل کے انتخاب کی۔ جناب صدر، یہ ایک گہرا طنز ہے عصر حاضر پر اور دعوت غور و فکر ہے ہمارے لیے کہ صحراؤں سے اٹھ کر زمام وقت تھامنے والوں کے لیے زوال کیوں، خودی میں ڈوبنے والوں کے ہاتھوں میں کافہ گدائی کیوں؟ جناب والا، آج مجھے کہنے دیجئے، حالات کی نساز کاری، انسان کی علم سے بیزاری، یہ مولود و ملشہ سے دوری، غربت کی رنجوری، سینے میں کھٹکتی پھانسیں، حالات کی اکھڑی سانسیں، یہ گردنوں پر زوال کی لٹکتی ہوئی تلوار، یہ چہرے زندگی پر غربت کا غازہ، یہ کندھوں پر عزت نفس کا جنازہ ہم سے یہی سوال کرتا ہے کہ اے وطن یہ تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے، کہ اے وطن یہ تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے، غرفۂ بامو شبستہ میں اندھیرا کیوں ہے، درد پلکوں سے لہو بن کے چھلکتا ہے، ایک ایک سانس پہ تنقید کا پہرا کیوں ہے۔ سامعین محترم، 1960 کی دہائی میں پاکستان ترقی کی بلندیوں پر تھا، سوئٹزرلینڈ جیسے ملک کو قرضہ پاکستان فراہم کرتا تھا۔ یہیں پر ہی بس نہیں، پاکستان دنیا کی بیٹر ایئر لائنز میں سے بیٹر دین ایئر لائن تھا۔ پھر پاکستان کو سیاستدانوں کی نظر لگی، پاکستان ترقی سے تنزلی کا سفر اختیار کرتا گیا، اس کی بنیادی وجہ کرپشن تھی۔ آج اگر پاکستان کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں کوئی ایسا حکومتی ادارہ نظر نہ آئے گا جو کرپشن سے خالی ہو۔ چپڑاسی سے لے کر سیکٹری تک ہر شخص رشوت جیسی برائی میں اپنا ایمان بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم تھام تو رکھو یہاں ایمان بکتے ہیں۔ جناب والا، حالات ایسے ہیں کہ بیرون ممالک میں جو اس برائی میں رسوا سرے بازار ہیں، اس میں ہمارے حکمرانوں کا نمایاں نام موجود ہے۔ حکمرانوں اور بیوروکریسی نے IMF سے قرضے لے کر اپنا پیٹ تو بھر لیا، مگر غریب عوام غربت کی چکی میں پستی چلی گئی۔ لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ ان سب حالات کی ذمہ دار ہماری 75 سالہ حکومت ہے۔ جناب اعلیٰ، کیا ہم اس آخر الزمان نبی کی امت ہیں کہ جس نے کہا تھا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں؟ تو پھر مجھے افسوس کے ساتھ کہنے دیجئے کہ گونگی ہو گئی زباں آج کچھ کہتے کہتے، گونگی ہو گئی زباں آج کچھ کہتے کہتے، ہچکچایا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ بات یہ نہیں کہ مجھے خود پہ یقین نہیں، بات یہ نہیں کہ مجھے خود پہ یقین نہیں، لیکن میں ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ جناب والا، میں ان سیاست دانوں کے بارے میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، جس دیش میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائے، جس دیش میں قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائے، جس دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے لگتے ہوں، جس دیش کی مسجد مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں، جس دیش کی کوٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش کا قاضی منشی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیش میں جان کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی، جس دیش میں ظالم حاکم ہو سسکی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیش میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیش کے ہر چوراہے پر 2-4 بھکاری پھرتے ہوں، جس دیش میں عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیش میں سادہ نو انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیش کے ہر لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر لیڈر کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ والسلام۔